بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہم کلاس کے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم اپنا 21واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اپنا 21واں لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنی درسی کتاب کا سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے پیج نمبر 53 سے پڑھیں گے اور آج ہم اپنا سبق مکمل کر لیں گے۔ جہاں ہم نے سبق چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ مصنف بیچارہ لکھنے بیٹھتا ہے تو کئی باتیں جو ہے نا وہ اس کے اردا گرد چل رہی ہیں جو اس کے دماغ میں مشترک ہو گئی ہیں، اور اس نے وہ بہت ساری باتیں مضمون میں لکھ دی ہیں۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فقرہ تو شاکر صاحب نے کسی دوست سے کہے تھے جو ابھی ان سے ملنے آیا تھا، میں نے مصروفیت میں انہیں لکھ دیا۔ اب دیکھیں بیٹا، یہ جو فقرہ نیچے وہ ان کے دوست نے ان سے کہا تھا، اس کے دماغ میں تھا، اس نے وہی لکھ دیا، عبارت ساری الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ ہاں تو کاٹ کے فقرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں، اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کون ہے؟ میں ہوں، شبن۔ سرکار نے کہا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہیں اور سرکار نے انہیں آپ سے ملوانا ہے۔ بادل ناخواستہ، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھا اور نیچے گیا، اور شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے دروازہ کھٹکایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد آئی ہے، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثلے اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ اس دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے، فقرہ اثر نو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، یعنی تربیت پریشان ہو گئی، بیزار ہو گئی۔ باہزار دقت پھر بیٹھا، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے، اب اس نے پھر عبارت لکھنی شروع کی۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے، اور جو کولمبس کی طرح، کولمبس ایک یورپی جہاز ران جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے بر اعظم شمالی امریکہ دریافت کیا تھا، اس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا، گویا وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تائیں اتنی عبارت لکھی۔ دروازے پر پھر دستخط۔ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تائیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ۔ اتنی بات کہی، دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، میرا خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کرے، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں ہے۔ اور پھر لکھنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا یعنی حل مسئلہ، ایسا مسئلہ، موت کا ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو سکے، لا یعنی حل، یعنی نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ اتنی بات لکھتا ہے، پھر دستک ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اس وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو ابھی آیا، یہ کہہ کہ میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا ہے؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں ہے، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، اور کیا کہہ سکتا تھا؟ یعنی میں نے کہوں جی
ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہی میں کہہ سکتا تھا۔ وہ مصنف صاحب کہتے ہیں اب کھانے پر اسرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے سپیر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو، واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹا کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا یعنی حل مسئلہ، اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا، ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے، اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فقرے سے کیوں کر ربط پیدا کرنا ہے، کیسے جوڑنا ہے، یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے۔ تیسرے پیر اٹھتا ہوں، دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لا یعنی حل مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پورا فقرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا، لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک، نوکر اطلاع دیتا ہے گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تے دستے دے دستے ہی لکھ ڈالے، یعنی آج تو نے رجسٹر کے رجسٹر لکھ دیے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں، ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ، یعنی آپس میں لفظوں کا تعلق ہی نہیں ہے، غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں نہ شکرہ اور احسان فراموش نہیں ہوں، یعنی نیکی بھولنے والا نہیں ہوں، کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں، اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں، یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہے جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہے جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے بڑا میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں جو آتے ہی سوالات کی بچھاڑ شروع کر دے، جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہی جاتے ہیں، میری سنتے ہی نہیں۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، یعنی جو مجھ پہ تم نیکی نہ کرتے یہ تمہاری نیکی تھی۔ تو بیٹا یہ ہمارا سبق تھا، اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے سبق میں اپنی مشق کو حل کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔